السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 268۔ الشیطان، شیطان، یعیدکم، تمہیں ڈراتا ہے۔ یعید کا لفظی مطلب اگر ہم لیں تو یہ وعدہ کرنا ہے، لیکن فکرے کی مناسبت سے تو شیطان وعدہ نہیں کر سکتا، تو فکرے کی مناسبت سے ہم کہیں گے کہ شیطان ڈراتا ہے۔ کم الفقر، تمہیں تنگ دستی سے، فقیری سے، وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعیدکم، تم سے وعدہ فرماتا ہے، مغفرات، بخشش کا، منہ، اپنی بارگاہ سے، وفضلاً، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، گزشتہ سے پیوستہ ہو کر ہم بات کرتے ہیں تو ہم خرچ کے اوپر بات کر رہے ہیں اس سارے رکوع میں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو اس سے فلاں چیز خریدنی تھی، اس سے تو میں نے فلاں بھی لینا تھا، اس سے یہ میرے فلاں کام میں آ جانا تھا، لہٰذا میں نہیں خرچ کر رہا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ایسے خرچ کرتے رہے نا تو تم ایک دن کنگال ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں، ہماری برین واشنگ کر رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اب بے حیائی میں بھی پیسہ لگتا ہے، ہر کام میں پیسہ لگتا ہے، دنیاوی جتنے بھی امور ہیں ان ساروں میں پیسہ لگتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اس مال کو جو ہمارے پاس اللہ نے ضرورت سے زائد دے دیا ہے، اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کر دیں، اس میں سے اللہ کا حصہ نکال دیں، تو وہ ہمیں بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس کے مال میں سے، اس کی عطا میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے بخشش اور فضل عطا فرمائے گا۔ اور فضل پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں، کہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا، جب تم نماز کو پورا کر چکو تو پھیل جاؤ، اور اللہ کا وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ اللہ کا فضل یعنی کہ رزق۔ تو یہاں پہ فضل سے مراد اگر تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو ایک فائدہ تمہیں بخشش کا دوں گا، اس کے بعد تو کوئی نعمت باقی نہیں نہ رہ جاتی بندے کے پاس کہ اس کی بخشش ہو گئی، بس اس کی نعمتوں کا اتمام ہو گیا، حجت تمام ہو گئی، اب اسے دنیا کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بخشش ہو گئی۔ ایک تو میں بخش دوں گا، دوسرا پھر فضل دوں گا، یعنی کہ مزید مال دوں گا، اور وہ وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لٹا رہا ہے اور آج تک لٹا رہا ہے۔ ارے ہم سے زیادہ تو اس کی سمندر کی مچھلیاں ہیں جو ہم سے زیادہ رزق کھا جاتی ہیں، جن کو وہ دیتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا نا، مولا میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے کرو۔ تو انہوں نے بڑی بڑی حوض نما دیگیں چڑھا دی تھی۔ حوض جانتے ہیں کسے بولتے ہیں؟ جو ہمارے سوئمنگ پولز ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں، سوئمنگ پولز کے جتنی بڑی بڑی دیگیں چڑھا دی تھی کھانے بنانے کے لیے، اور ساری مخلوق کو دعوت دی تھی۔ تو ایک ویل مچھلی آئی تھی سمندر سے اور اس نے سارا ہی کھانا چٹ کر گئی، اور کہنے لگی کہ داؤد یا سلیمان علیہ السلام دونوں میں سے کسی ایک کی بات ہے، باپ یا بیٹا کی، کہ آج میرا پیٹ نہیں بھرا، تم تو ساری مخلوق کی دعوت کرنے چلے تھے۔ وہ رب ہے، یہ اس کا خزانہ ہے، یہ اس کا رزق ہے جو وہ ازلوں سے بانٹ رہا ہے۔ ہم ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دے کے اس سے تجارت کر کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، اور وہ بہت اچھا بنتا ہے۔ آیت نمبر 269۔ یؤتی، عطا فرماتا ہے، الحکمت، دانائی، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے دانائی عطا کی گئی، فقد اوتیا، تو یقیناً اسے دے دی گئی، خیرن کثیرا، بہت زیادہ بھلائی، فما، اور نہیں، یذکروا، نصیحت قبول کرتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ دانائی کسے کہتے ہیں؟ دانائی راز ہوتے ہیں، دانائی اندر کی بات ہوتی ہے، دانائی حرف راز ہوتا ہے، دانائی مغز ہوتا ہے۔ یہ حکمت بھری باتیں جو اللہ پاک نے اپنے چند بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، میں حکمت اس کو عطا فرماتا ہوں جسے چاہتا ہوں۔ حکمت سے حکیمی بھی نکلتا ہے لفظ، اور یہ جو حکیم ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، یہ وہ راز جان لیتے ہیں نفس پکڑ کے
کہ جو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یہ بھی ایک علم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حکیم سعید شہید صاحب، یہ اتنے بڑے حکیم تھے کہ ایک بار ان کا ٹیسٹ لیا گیا، ایک بار ایک بلی کی جو نبض تھی نا اس کے اوپر دھاگا باندھا گیا اور ان کو وہ دھاگا پکڑا دیا گیا اور پوچھا گیا کہ بتائیے یہ کس کی نبض ہے، تو آپ نے دھاگا پکڑ کے بتا دیا تھا یہ بلی کی نبض ہے۔ تو یہ اندر کی بات ہوتی ہے، یہ راز کی بات ہوتی ہے۔ اس میں سے دو پہلو، دو معنی نکل سکتے ہیں، ایک حکیمی بھی دانائی ہی ہوتی ہے، اور حکمت جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ قرآن پاک بھی سارا حکمت ہے، ساری دانائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ اور یہ صاحب علم ہوتے ہیں، یہ جن کو اللہ پاک یہ علوم عطا فرما دیتے ہیں۔ جو ظاہر آنکھوں رکھنے والا ہوتا ہے نا، ہمارے تمہارے جیسا انسان، وہ کہتا ہے یہ اتنا جھلا سا بندہ، اس سے ہم نے بات پوچھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو دانائی عطا کر دوں، سمجھ لو کہ میں نے اس کو خزانے دے دیے، خیر کثیر عطا فرما دیے، بہت کچھ دے دیا ہے، اس کو بہت کچھ مل گیا ہے۔ یہ دنیا اور مافیہ کی چیزیں کمتر ہیں، جو اس کو مل گیا ہے وہ نعمت اور دولت سے بڑھ کر ہے۔ اور نصیحت قبول نہیں کرتے الا مگر اولو الالباب، صرف عقل مند لوگ۔ ایک انٹر کنیکشن جس کو بولتے ہیں، جو ایک باہمی انٹرنلی جو ہمارا مینٹلی کنیکشن ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ آپ کا بھی ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں، اپنی اولاد، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ایسا ہی ہے کہ جس کا آپ کا مینٹل میچ کرتا ہے وہ آپ کی بات فوراً پک کرتا ہے، جس کے ساتھ نہیں کرتا وہ صرف آپ کو دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ تو عقل مند نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس آیت کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں نا اپنی لائف میں، ہمارے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتا، وہ مانتا نہیں ہے، یہ وہ۔ اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ عقل مند ہی نصیحت قبول کریں گے تو ہماری زندگی ریلیکس ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں صرف عقل مندوں ہی سے بات کرنی چاہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہم آگے پڑھیں گے، جاہلوں سے منہ پھیر لیں، تو بس ان کے اوپر اپنی جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں ان کو نہ ہی خرچ کیا جائے تو بہتر۔ 270 وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقتن، جو بھی خرچ کرتے ہو، نفق جو ہے یہ خرچ کرنے کو بولتے ہیں، نان نفقہ سے نکلا ہے لفظ، او یا نظر، تم نظر مانتے ہو، من نظرین، کوئی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، اس کو جانتا ہے، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ نظر ماننا کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، منت ماننا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ منت ماننے سے کچھ حاصل تو نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوتا ہے، لیکن کنجوس آدمی سے مال نکلوایا جا سکتا ہے۔ میں جب یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے ہنسی آ گئی، میں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے کہ کنجوس آدمی سے مال نکل جاتا ہے، ویسے نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم بھی پرہیز کرنا چاہیے نظر ماننے سے، ہمیں نظر نہیں ماننی چاہیے، بلکہ یہ نظر ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کر دوں گی، میں روزہ رکھوں گی، میں نفل پڑھوں گی، یعنی کہ جس کا میری ذات کے ساتھ تعلق ہے، جس کا دوسرے تیسرے بندے کو نہیں پتہ، یہ نظر مان لینی چاہیے۔ باقی جو بڑی بڑی نظریں لوگ مانتے ہیں، وہ اس سے ساری دنیا کی نظروں میں بھی بات آتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو نظر مانے اس کو اپنے تک رکھے۔ جو تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، تو جاننا بھی صرف اللہ ہی کو چاہیے، باقی پوری مخلوق کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، اندر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کرنے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے اندر اس بات پہ فخر کرتا ہے، دیکھو اس بندے کے لیے کہتے تھے انسان کو نہ بناؤں، یہ میرے مال میں سے، اپنی تنگ دستی میں سے بھی میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتا ہے، بس تیسرے بندے کو نہیں پتا، یا اس کو پتا ہے جس کو یہ خرچ کر کے دے رہا ہے بس۔ تو اللہ اپنے بندوں، اپنے فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔
اور ایک چیز یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے کہا یا اللہ میں نے نظر مانی ہے تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا شفا دے دے، یا میں کسی ولی کے آستانے میں کوئی کھانا کھلاؤں گا، یا کسی مسجد میں کوئی تعمیر مسجد میں حصہ لوں گا، یا ان کے کوئی بل وغیرہ ادا کر دوں گا، یہ سب جائز ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ناجائز نہیں ہے، سب جائز ہیں۔ نظر مان لینی مانتے ہیں لوگ بھی، ماننی بھی چاہیے اور نہیں بھی ماننی چاہیے، توکل بھی رکھنا چاہیے اور نظر بھی ماننی چاہیے۔ نظر پوری ہو نہ ہو، اگر وہ کر دے ٹھیک، نہیں کرے گا تو بھی ہم حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم حاضر ہیں، ہم اعمال کے لیے، ہم اپنے افعال کے لیے، ہم عبادات کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے۔ 271 ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو صدقاتی خیرات فنعما ہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو فقیروں کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ، اور وہ مٹا دے گا، عنکم تم سے، سیئات من سیئاتکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو اعمال تم کر رہے ہو، خبیر اس کو دیکھنے والا۔ اب وہی بات آ گئی نا کہ اللہ کی بارگاہ میں چھپ کے صدقہ کرنا کتنا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ کہ نیکی کرنے میں جلدی کرے تاکہ کوئی اور اس سے پہلے نہ کر لے، سبقت لے جانا۔ اور دوسری یہ کہ اسے حقیر سمجھے، کبھی بھی اس کے اوپر اترائے نہیں کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، اسے حقیر سمجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، عاجزی اختیار کرے۔ اور تیسری یہ کہ اسے چھپائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ نیکی میں جلدی کرنا۔ دوسری کیا ہے؟ اس کو حقیر سمجھنا۔ اور تیسری کیا ہے؟ اسے پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا۔ جب تم نیکی کرنے میں جلدی کرو تو اسے خوشگوار بنایا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین کا قول۔ اپنے صدقات کو ظاہر کرنا اچھی بات ہے، لیکن صرف وہاں پہ جہاں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ بھی خرچ کریں۔ ہر جگہ اپنے صدقات کے اوپر اترانا جائز نہیں، بلکہ اگر ایک جگہ پہ کسی عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے، کسی مدرسے کی، کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یا کسی بیوہ خاتون کے لیے کوئی اچھی پروٹیکشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا چاہیے۔ ایک بندہ 10,000 دے رہا ہے، دوسرا کہے میں 20 دوں گا، اس طرح ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا فنعما ہی، یہ اچھا ہے، ایک دوسرے سے مال نکل گیا۔ لیکن اگر چھپا کے رکھو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر۔ نعمہ وہ بھی ہے، نعم بھی بہتر ہے، خیر بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ بہتر خیر ہے، چھپا کے دینا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ گناہ مٹا دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مغفرت ہو گئی، گناہ مٹ گئے، بخشش ہو گئی۔ کتنی آسان ہے بخشش۔ اور اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر۔ آیت نمبر ہے 272۔ لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمہ، ہداہم ان کو ہدایت دینا یا سیدھی راہ پر چلانا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیرن اپنے مال سے، فلی انفسکم تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وما تنفقون اور تم جو خرچ نہیں کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے من خیرن اپنے مال سے، یوفی الیکم تو تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ اللہ کا ہے، لیکن ہم نے اس راہ پر لوگوں کو چلانا ضرور ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے، لیکن بندے کے راستے بھی بندے ہی بنتے ہیں۔ اگر دیکھیں ہم اپنا وسیلہ دیکھیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسیلہ بنے، ہمارے لیے قرآن لے کے آئے، ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے، اور ہم تک یہ ساری چیزیں ایز اٹ از پہنچائیں، اور ہمیں اس کا مکلف بنایا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ لیکن الٹیمیٹلی
جو پاور ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے ہدایت دے رہا ہے نا، وہ ہر بندے کو اس راستے پر چلا رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک گھر میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں تو ایک بندہ ہے نا جس کام میں لگا ہوا ہے، 10 کے 10 تو نہیں لگے ہوئے، تو وہ ایک بندہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے وہ اس کی راہ پر چلا ہے، وہ ہدایت پا رہا ہے۔ تو ان میں سے آپ بھی شامل ہیں کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اس میں دینے والے کا بھلا زیادہ ہے لینے والے سے، کیونکہ لینے والے نے تو چیز لی، خرچ کی، استعمال ہوئی، بس بات ختم، لیکن دینے والے کے لیے تو دونوں جہان سنور گئے نا۔ اس کو یہ بھی خوشی ہوئی کہ اس نے کسی کا بھلا کیا، اور یہ خوشی ساری خوشیوں سے بڑی ہے۔ اور دوسری خوشی اسے جب قیامت والے دن وہ اپنا مال نامہ کھول کے دیکھے گا تو اس میں اس کے سارے خرچ کرنے کی جگہ پہ جو جو لکھا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتے ہو وہی خرچ ہے، یعنی کہ جو دنیا دکھاوے کے لیے کیا وہ تو یہی ضائع ہو گیا، دنیا نے دیکھ لیا، قصہ ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا وہ استعمال ہوا اور وہ آگے بھی آیا۔ اللہ اس کا پورا پورا اجر دے گا اور ظلم نہیں کرتا وہ اپنے بندوں پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔